الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دروس کا سلسلہ ایک عرصہ سے چل رہا ہے، جس میں الحمدللہ قرآن مجید کے 3 مقامات سے درس ہر اتوار آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے. تو ہمارے جو درس کا سلسلہ ہے وہ قرآن مجید کے آخری پارے کی چھوٹی صورتوں سے ہے، اور ان صورتوں کے درس کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ قرآن نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے ایک نمازی جب نماز میں قرات کرے، تلاوت کرے یا امام کے پیچھے سنے، تو کم از کم اسے معلوم ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. تو اس سے ایک تو قرآن کا پیغام سمجھ میں آئے گا، اور دوسرا نماز میں خشوع پیدا ہوگا اور نماز میں الہا پیدا ہوگا. تو اس سلسلہ میں سورہ قاریعہ کا درس عرض کیا جا رہا تھا، جس کے پہلے حصے کا بیان اس سے قبل درس میں ہو چکا ہے. سورہ قاریعہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے حالات کو، اس کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، اور قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس شخص کا اعمال کا وزن، نیک اعمال کا پلڑا اور نیک اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا،
فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اس کے لیے من چاہی من پسند زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا نیک اعمال کا پلڑا ترازو یا وزن وہ ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا مرکز، اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی ایک آگ ہے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ اگر مرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں من پسند زندگی حاصل ہو جائے، من چاہی زندگی حاصل ہو جائے، اچھی زندگی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال وزنی ہوں، ہمارا ترازو، نیک اعمال کا پلڑا، نیک اعمال کا ترازو وہ بھاری ہو جائے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی پر فیصلہ فرمایا ہے کہ جس کا ترازو بھاری ہوگا، نیک اعمال وزنی ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کے لیے من چاہی زندگی ہوگی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا، ترازو یہ بھاری کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کیوں ضروری تھی، انصاف کا دن قائم کرنا کیوں ضروری ہے، اور ترازو قائم کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر قسم کے انسان بنائے ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ ہر قسم کے انسان اس دنیا میں ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جن کا رہن سہن بھی اعلیٰ، جن کا کردار بھی اعلیٰ، جن کے اخلاق بھی اعلیٰ، جن کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بھی اچھا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے، تعاون کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، ایسے اچھے انسان بھی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو برے ہیں، کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نہ لوگوں کے کام آتے ہیں، نہ ان کی معاشرت اچھی، نہ ان کا رہن سہن اچھا، نہ ان کے معاملات اچھے، نہ ان کی دکانداری، کاروبار، تجارت اور کھیتی باڑی اچھی، نہ ان کے ساتھ نہ لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا، نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، نہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اچھا، ہر کام ان کا برا۔ تو اب اگر صرف یہ دنیا ہی ہوتی اور دنیا کے بعد، مر جانے کے بعد کوئی قیامت نہ ہوتی، آخرت کا کوئی دن نہ ہوتا، اور حساب و کتاب نہ ہوتا، اعمال کے لیے کوئی ترازو قائم نہ کیا جاتا، تو پھر یہ بیکار تھا، پھر یہ دنیا کی زندگی بیکار زندگی تھی۔
اچھے لوگوں نے اچھے کام کیے، ان کو کوئی رزلٹ نہ ملا، ان کی اچھائیوں کا انہیں کوئی نتیجہ نہ ملا، برے لوگوں نے برے کام کیے، بدکاریاں کی، ظلم کیا، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، ان کے گناہوں کی انہیں کوئی سزا نہ ملی، اچھوں کو جزا نہ ملی، بروں کو سزا نہ ملی، تو پھر اس دنیا کا کوئی فائدہ، اس دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، انسان کو فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ انسان کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب کائنات نے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ لوگوں سے یہ دعا کہلوائی کہ میری بارگاہ میں تم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، آپ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو دور کی بات، اس کائنات کے اندر اگر ایک کیڑی بھی پیدا کی ہے تو وہ بھی بیکار نہیں ہے، اگر کوئی مچھر بھی پیدا کیا تو وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی ذرہ بھی پیدا کیا تو وہ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو یہ با مقصد ہے، ان کا کوئی کام ہے۔ تو جب یہ کائنات کسی مقصد کے تحت وجود کے اندر آئی اور یہ انسان کسی مقصد کے تحت وجود کے اندر آیا، بیکار نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن کے اندر کوئی رزلٹ آئے، جس دن میں کوئی نتیجہ آئے، اچھوں کو اچھائی کا نتیجہ ملے، بروں کو برائی کا نتیجہ ملے۔ آپ اگر امتحان لیں، سکول میں طلباء کا امتحان لیں، کلاس کا امتحان لیں، اور پہلے سے یہ اعلان ہو جائے کہ اس امتحان کے بعد کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس امتحان کے بعد کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر طلباء کے اندر کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی، محنت کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا، کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی نمبر شمبر نہیں ملنے، ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنا۔ تو طلباء میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ اگر رزلٹ اچھا ہوا تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، نمبر اچھے آئے تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، اور اگر رزلٹ اچھا نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ استاد کی بھی یہ ڈانٹ ہوتی ہے، والدین کی بھی یہ ڈانٹ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ایک اچھا رزلٹ لینے کے لیے طلباء محنت کرتے ہیں، ذوق اور شوق دکھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ راتوں کو جاگ کر جو ہے وہ میٹرک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، امتحانوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس محنت کے بعد ایک دن آئے گا، ایک رزلٹ کا دن آئے گا، ایک نتیجے کا دن آئے گا، اور اس دن اچھوں کو اچھا رزلٹ ملے گا اور بروں کو برا رزلٹ ملے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، اس دنیا کی زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو با مقصد بنایا ہے۔ اس کے لیے رزلٹ کا ایک دن رکھا ہے، نتیجے کا ایک دن رکھا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نتیجہ دیں گے، رزلٹ دیں گے، اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا رزلٹ ملے گا، برے اعمال کرنے والوں کو برا رزلٹ ملے گا۔ الہ العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا کہ اس دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی، جو جیسے اعمال لے کے آئے گا اللہ اس کے مطابق اسے رزلٹ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حکمت ہے قیامت کا دن قائم کرنے میں، آخرت کا دن قائم کرنے میں، جزا اور سزا کا دن بنانے میں، اور انصاف کا ترازو قائم کرنے میں، تاکہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو اچھا رزلٹ دیا جائے،
ان کا نتیجہ دیا جائے، ان کو جزا اور انعام سے نوازا جائے، اور جو لوگ برا کام کریں گے انہیں ان کے برے کام کی سزا دی جائے۔ تو اب ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور وہ اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن جو انصاف کا ترازو ہے اس میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے۔ اب ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ اعمال میں وزن پیدا ہو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارے اچھے کاموں میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، مگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ساری زندگی کے یہ نیک اعمال کسی فائدے کے نہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہوں گے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں منظر کشی کی، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، کلمے کی دولت نہیں، توحید کی دولت نہیں، یہ کافر لوگ، بے ایمان لوگ یہ اعمال لے کے آئیں گے، نیک اعمال قیامت کے دن لے کے آئیں گے کہ جی ان کا وزن کیا جائے، ان کو تولا جائے۔ دنیا کے اندر بے شمار کافر ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی رفاہی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی۔ آپ نے سیرت کے بیانوں کے اندر سنا کہ کس طریقے سے وہ مسافروں کے ساتھ مسافروں کی خدمت کرتے تھے، طواف کے لیے آنے والے لوگوں کی حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، خود ابو جہل ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، ان کے لیے روٹی کا اہتمام کرتے، کھانے کا اہتمام کرتے، پانی کا اہتمام کرتے، علاج معالجے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیا یہ اچھے کام نہیں تھے؟ یہ سب اچھے کام تھے۔ یہ وہ اچھے کام ہیں جو ابو لہب نے بھی کیے، یہ وہ اچھے کام ہیں جو ابو جہل نے بھی کیے، عتبہ عتیبہ اور شیبہ نے بھی کیے، اور یہ وہ سب لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 1 دشمن تھے۔ تو کیا یہ کہ اچھے کام کسی کام کے ہوئے؟ کل قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کافروں کے لیے ہم ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، جتنے مرضی اچھے کام کر لیں۔ اور آج بھی بے شمار این جی اوز اور بے شمار ایسی فلاحی رفاہی تنظیمیں ہیں کہ جو اچھا کام کر رہی ہیں، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں آفت آ جائے، کہیں طوفان آ جائے تو سب سے پہلے وہ تنظیمیں پہنچتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، ان کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، وہ لین دین کے معاملے میں امانت دار بھی ہوں گے، دیانت دار بھی ہوں گے، سچے بھی ہوں گے، بات میں بھی پکے ہوں گے، اور وفا کرنے والے بھی ہوں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی ہوں گے، مگر ان کے یہ سارے نیک کام قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ یہ اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہوں گے۔ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ یہ کافر لوگ، ایمان سے محروم لوگ، جتنے بھی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئیں گے، فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ہم انہیں اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح کر دیں گے کہ جس طرح گرد و غبار کا کوئی وزن نہیں ہوا کرتا، اسی طرح ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال کے وزن کے ضمن میں ایک بات اور ذہن کے اندر آئی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے،
وزن تو اس چیز کا ہو کہ جس کا کوئی وجود ہو، ظاہر میں جس کا وجود ہو اس کا وزن ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض آج سے نہیں، شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کے عقلی جواب دیے، مگر آج کے اس زمانے کے اندر اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ وہ چیز کہ جس کا ظاہر میں ہمیں وجود نظر نہیں آتا اس کو بھی تولا جا سکتا ہے، اس کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ایجاد کر لی ہیں، انسان نے ایسے ترازو اور جو ہے وہ وزن کرنے والے آلات تیار کر لیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو بھی وزن کر لیتے ہیں کہ جو بظاہر چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آج حرارت کا وزن نہیں ہو رہا ہے، درجہ حرارت کتنا ہے؟ آج اتنے سینٹی گریڈ ہے، 25 سینٹی گریڈ ہے، 30 سینٹی گریڈ ہے۔ یہ ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ انسان اس چیز کا وزن کر رہا ہے جو ظاہر میں ہمیں نظر ہے۔ اب یہ حرارت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا وزن کیا جا رہا ہے، اس کا وزن ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ بجلی دیکھ رہے ہیں، بجلی آپ کو معلوم ہے کلو واٹ کے اعتبار سے کتنے کلو واٹ ہے، یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے کتنے کلو واٹ کا ہے، آپ کو سولر لگا ہوا ہے کتنے کلو واٹ کا ہے، 3000 کلو واٹ کا ہمارے پاس سولر لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ بجلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، انسان کو یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، مگر اس کے باوجود انسان نے اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ اس چیز کا بھی وزن کیا جا رہا ہے جو انسان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو جب انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے، انسان ان چیزوں کا وزن کر سکتا ہے جو ظاہر میں ہماری آنکھ کو نظر نہیں آ رہے، تو پھر اللہ رب العزت ان اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتے کہ جو اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا وزن کریں گے۔ تو ایمان، سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایمان نہ ہو تو کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے، عقلی مثال یہ ہے کہ ایمان کی مثال ایک عدد کسی ہے، 1 کی۔ اب شروع کے اندر 1 لگا ہو، اس کے بعد اگر آپ ایک 0 کا اضافہ کریں گے تو اس 0 کی کوئی ویلیو بنے گی، وہ 10 ہو جائے گا۔ ایک اور 0 کا اضافہ کریں تو ویلیو میں مزید اضافہ ہو گیا، اب وہ 100 بن گیا۔ ایک اور 0 کا اضافہ کیا، مزید ویلیو میں اضافہ ہوا، 1000 بن گیا۔ تو اس طریقے سے جتنے 0 آگے لگتے چلے جائیں گے ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، طاقت بڑھتی چلی جائے گی، وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن شروع سے آپ 1 کو ہٹا دیں اور پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں 0 لگا دیں، کسی 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہی ایمان کی مثال ہے کہ اگر نیک اعمال کے شروع میں، ابتدا اور آغاز میں ایمان لگا ہوا ہے، ایمان کا عدد لگا ہوا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا عدد لگا ہوا ہے، اس کے بعد آپ جتنے اچھے کام کریں گے ان کی ویلیو ہوگی۔ اور اگر شروع میں ایمان کا عدد نہیں ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کا عدد نہیں ہے، اس کے بعد کوئی بندہ جتنے اچھے کام کرتا چلا جائے ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں سامنے آتی ہیں جنہیں دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کی سوچ کیسی ہوگی۔ اور یہ سوچ اس لیے بن گئی ہے کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، ان دروس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔
قرآن و حدیث کے فہم سے ہم دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں بنا کر انہیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک طرف کسی ایک سڑک کی تصویر ہوگی جو ماشاءاللہ ساڑھے لیا دی ٹوٹی بھجی سڑک، اس طرح کی کوئی سڑک کی تصویر لگا دی۔ دوسری طرف کسی ملک کے کارپیٹ روڈ کی تصویر ہوگی، بڑی شاندار اعلیٰ قسم کی سڑک ہے۔ اب اس کے اوپر کیپشن کیا دیا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے یہ ٹوٹی بھجی سڑک ہے، یہ فلاں حاجی صاحب ٹھیکیدار نے بنائی ہے، فلاں مسلمان حاجی صاحب ٹھیکیدار نے۔ اور دوسری طرف کسی انگریز کا نام لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ولیم نے یا فلاں جو ہے وہ انگریز نے بنائی ہے۔ اور آخر میں خلاصہ کیا نکال رہا ہے، نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ اے انگریز جے اچھا کام کیتا اس وینا جہنم وچ تے اے حاجی صاحب جس بھیڑا کام کیتا اس وینا جنت وچ۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس نے اچھا کام کیا وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور جس نے برا کیا، بددیانتی کی، خیانت کی، وہ جنت کے اندر جا رہا ہے۔ یہ مقصد ہے اس پوسٹ کا۔ یہ کیوں پیدا ہوا، یہ اسے شک کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ شبہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ اعتراض اسے کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اعمال کی، اچھے اعمال کی قدر و منزلت اس وقت تک نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے۔ اگر اس انگریز کے پلے ایمان ہوتا تو اس کی یہ امانت داری، دیانت داری، اس کا یہ اچھا کام اس کو جنت میں لے جانے والا بن جاتا، اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا۔ اور ادھر یہ بددیانت ٹھیکیدار، خائن ٹھیکیدار اپنی بددیانتی کے باوجود، اپنی خیانت کے باوجود، اپنی نافرمانی کے باوجود، کم چوری کے باوجود بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ گناہگار نافرمان مسلمان اپنے گناہوں کی سزا ضرور بھگتے گا، اپنے گناہوں کی سزا ضرور کاٹے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بددیانت آدمی، وہ خائن ٹھیکیدار پہلے ہی مرحلے میں مرتے ہی جنت کے اندر چلا جائے، اللہ لے جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت اس کے صدقے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مگر سنت یہ ہے، اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جس بندے نے بددیانتی کی، خیانت کی، بے ایمانی کی ہے، نافرمانی اور گناہ کیا، کام چوری سے کام لیا ہے، وہ بندہ اپنے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ لیکن ایمان کا وزن ایسا ہے، ایمان کی قدر و منزلت ایسی ہے کہ بالآخر یہ ایمان اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اور ادھر خواہ کتنا ہی اچھا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی امانت سے، دیانت سے اور سچائی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ اس کے اچھے اعمال بغیر ایمان کو اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اس کے لیے منچاہی زندگی نہیں ہوگی، اس کے لیے من پسند زندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان شرط ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اگر کوئی نہ ماننے والا ہے، اگر کوئی نافرمان بھی ہے، اللہ رب العزت کا منکر بھی ہے، اللہ کی توحید کا منکر بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، اگر دنیا کے اندر اچھے کام کر رہا ہے، اگر دنیا کے اندر امانت سے، دیانت سے، سچائی کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی صلہ عطا فرمائے، اس کی محنت کو بھی اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ دنیا کے اندر ہی رزلٹ دیں گے، دنیا کے اندر ہی اللہ ان کو نتیجہ دیں گے کہ اللہ رب العزت ممکن ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں، دنیا کی زندگی خوشحال بنا دیں، دنیا کی نعمتیں ان کو عطا فرما دیں۔ آج ہمیں یہ گورے اور یہ غیر مسلم کیوں ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان سے زیادہ امانت داری ان میں پائی جاتی ہے،
آج کے مسلمان سے زیادہ صداقت ان کے اندر پائی جاتی ہے، عہد اور وعدے کی پاسداری ان کے اندر پائی جاتی ہے، دیانتداری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ وہ اچھی صفات ہیں کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت ضرور نوازتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ان صفات کے ساتھ ایمان ہو تو اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں، اور اگر ان اچھی صفات کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر تو نواز دیں گے مگر آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے، اعمال کی ویلیو بن جائے، ان کی کوئی حیثیت بن جائے، تو فرمایا پہلی شرط ایمان ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری شرط ایمان اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے اعمال وزنی ہو گئے، ان کے لیے منچاہی زندگی ہے۔ اب یہ منچاہی زندگی ہمیں حاصل ہو جائے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال وزنی ہوں، اور اعمال وزنی کرنے کے لیے دوسری شرط ہے اخلاص۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، کہ جب تک اعمال کے اندر ایک بندے کے پاس ایمان بھی ہے مگر ایمان کے بعد اعمال میں اخلاص کوئی نہیں، تو اس وقت تک اس کے اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا اور اسے منچاہی زندگی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب انسان تو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں جہنم میں نہ جاؤں، ایک لمحے کے لیے بھی میں جہنم میں نہ جاؤں، بلکہ جہنم دا منہ ہی نہ دیکھا، اس کے قریب سے بھی نہ گزروں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت بھی ہو۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کے اندر نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ جب تک نیت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، تب تک کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لے اس کے اندر وزن پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں 6 نمبروں میں تبلیغی حضرات سے، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اللہ رب العزت اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اب احد پہاڑ کتنا وزنی ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت اس کے اس چھوٹے سے عمل میں وزن پیدا فرما رہے ہیں۔ ایک کھجور، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ایک کھجور کا وزن اللہ نے احد پہاڑ کے برابر کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اخلاص نیت۔ وجہ ہے اخلاص، تو اخلاص آیا تو ایک کھجور کا وزن اللہ نے احد پہاڑ کے برابر کر دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے راستے میں دی ہوئی اس کی یہ ایک کھجور جب ترازو کے پڑھنے کے اندر رکھی جائے گی، نیک اعمال کے پڑھنے کے اندر رکھی جائے گی، تو اس کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور اگر یہ عمل اخلاص سے نہ ہو، نیک عمل اخلاص سے نہیں، صدقہ خیرات اخلاص کے ساتھ نہیں، تو حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیا جائے، کھجور نہیں، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیا جائے، تو اس پر ثواب کے بجائے الٹا یہ اس کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص نہیں۔ تو عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے نیک کام کرتے ہیں، مگر ان نیک کاموں میں اخلاص نہیں ہے۔ خرچہ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، قربانی بھی دے رہے ہیں، محنت اور مشقت بھی لگ رہی ہے، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا نیک کام، ہمارا وہ اچھا کام ضائع ہو جاتا ہے۔ آج ہم جنازے میں جا رہے ہیں تو دل کو ٹٹول کر دیکھیے کہ کیا میں اخلاص کے ساتھ جا رہا ہوں؟ تعزیت کرنے جا رہا ہوں تو کیا اس تعزیت میں واقعی اخلاص ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ لیکن محض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے، اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا اس نیکی کرنے میں میری یہ نیت ہے یا کہیں اس کے اندر غرض کی ملاوٹ ہے؟
یا کہیں اس کے اندر دکھلاوے کی ملاوٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، محدث بھی بہت بڑے تھے، فقیہ بھی بہت بڑے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ اللہ والے کا انتقال ہو گیا، تو ساتھیوں نے کہا، عرض کی، حضرت آئیے، بہت بڑے اللہ والے تھے، چلیے جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، لم تحضرنی النیۃ، کہ نہیں، میں اس وقت اپنی نیت کو حاضر نہیں پا رہا، یعنی میری نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ اور اخلاص کیوں نہیں ہے؟ اور میں کہ اس وقت جب میں اپنے دل کے اندر غور کرتا ہوں، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں جنازے کے لیے اب اگر جاؤں تو اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک، آپ لوگوں کا اصرار، میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ میں جنازے کے اندر اس لیے شریک ہو جاؤں تاکہ آپ راضی ہوں، آپ لوگوں کا اصرار ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت میرے دل میں یہ موجود ہے کہ میں جنازے کے اندر شریک ہو جاؤں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے جنازے کے اندر آئے ہیں، مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے، عام مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت اپنی نیت میں اس چیز کو میں پا رہا ہوں، اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، تو کیونکہ میری نیت اب خالص نہیں ہے، میری نیت کے اندر دکھلاوے کے شبہات ہیں، دکھلاوے کے ذرات ہیں، تو میں اس جنازے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کا اخلاص۔ تو آج ہم کتنے جنازے ایسے ہی پڑھتے ہیں، صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتہ کیا کیسا، اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر میں ایک جنازے کے اندر نہیں گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑا عالم بنا پھرتا، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اتنا بڑا اللہ والے کا جنازہ ہے، گئے ہی نہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں بھی، تاکہ میں بھی اپنا منہ دکھا دوں اور لوگوں کے سامنے میری بھی تصویر بن جائے اور میں بھی لوگوں کے سامنے آگے۔ آج کل تو ماشاءاللہ لائیو چلا رہے ہوتے ہیں جنازے میں، تو وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی کھلا۔ اور پھر جنازے کے بعد میت کے ورثاء سے ملنا فرض کیوں سمجھتے ہیں؟ جنازہ ہو جانے کے بعد ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں مل لوں، یہ اس لیے ملنا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رات ان کی نظروں میں آ جاؤں کہ بھائی میں جنازے کے آیا، میں نے جنازہ پڑھا ہے، تاکہ وہ دیکھ لیں۔ اور اگر ملاقات نہ ہو سکے یا نظر نہ پڑ سکے تو دل کے اندر یہ ہر وقت افسوس رہتا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں کیس سوچن میرے بارے، وہ سوچیں گے کہ آیا ہی نہیں تھا، اس نے اچھا نہیں کیا، بعد میں شکوہ کریں گے۔ تو ضروری ہے میرے لیے کہ میں دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کراؤں، میں دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوں، اور حاضر ہو کے بھی پھر ہم کیا کہتے ہیں، اگلے دن تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، جنازے میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ جنازے میں آیا بس ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس سے بڑے مصروف ہو تراشلاش ہو جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں دکھلانا مقصود تھا، بتلانا مقصود تھا۔ تو یہ اخلاص، یہ نیت کے اندر کامل اخلاص نہیں ہے، نیت ایسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے دیکھ لیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملنے والا معاذ اللہ دکھلاوا کر رہا ہے، نہیں، اللہ کی رضا کی نیت سے آیا ہے۔ میں نے للہ کے اندر تو یہ باتیں دیکھی ہیں کہ اگر کسی غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہے، لوگ جو ہے وہ جوک در جوک شرکت کرتے ہیں۔ اب ان سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ ان کو دکھلانے کی کیا غرض ہو؟ کوئی غرض نہیں ہے اس کے اندر، محض ایک انسان کا حق سمجھ کر لوگ جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہاں تو یہ روایت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اس عمل کو، اس کے لیے ہم وقت قربان کرتے ہیں، دکان چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ مسلمان کا آخری حق ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم اس کی سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سفارش کے اندر ہی اگر ملاوٹ ہو، نیت خالص نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہ ہمارے آنے کا کوئی فائدہ ہوا، نہ ہماری سفارش کرنے کا کوئی فائدہ ہوا۔ تو اس لیے اخلاص پیدا کیجیے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، خوشی کے موقع پہ بچہ کامیاب ہو گیا امتحان میں، تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، میسج کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کا موقع ہے، کوئی اور خوشی کا موقع ہے، ہدیہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہدیہ دینا، تحفہ دینا بڑی اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام وتہادوا،
کہ ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ سلام کرنا وہ نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے دلوں میں عداوت اور دشمنی، بغض اور کینہ ہے، آپ معمول بنا لیجئے کہ میں نے اس کو بھی سلام کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب اس سے ملاقات ہوگی، بجائے اس کے کہ میں منہ پھیر کے چلا جاؤں، میں اس کو سلام کر کے جاؤں گا، ہاتھ بے شک نہ ملایا جائے، میں اس کو سلام کر کے جاؤں گا، وہ بے شک میرے سلام کا جواب نہ دے، لیکن میں سلام کروں گا۔ ایک دن آئے گا کہ سلام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرما دے۔ اور دوسرا فرمایا وَتَحَادَوْا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے بھی اللہ دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ اب ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ سلام بہت بڑی نیکی ہے اور ہدیہ دینا بہت بڑی نیکی ہے، مگر اللہ معاف فرمائے اس سلام میں بھی ملاوٹ آ گئی ہے۔ میں نے سلام اس لیے کیا تاکہ بتایا نہ کہ دیکھو جی کولو لگ گیا تو سلام بھی نہیں کیا، یہ محسوس نہ کر جائے کہیں پہ۔ اور پھر جاننے والے کو صرف سلام، جس کو نہیں جانتا، جس کو نہیں پہچانتا اس کو کوئی سلام ہی نہیں۔ حکم تو یہ نہیں ہے سب مسلمانوں کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی سمجھ کر سلام کر رہے ہیں تو پھر اس کو بھی سلام کرے جس کو جانتے ہیں، اور اس کو بھی سلام کرے جس کو نہیں جانتے۔ قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں انسان جاننے والے کو سلام کرے گا، اجنبی کو سلام نہیں کرے گا، ایسی پاس سے گزر جائے گا۔ تو آج ایسے ہو رہا ہے۔ دوسرا ہم ہدیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اب اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے اندر بھی دکھلاوا، اس کے اندر بھی رعایتکاری کہ میں نے عید پہ اسی لیے جا کے عید دی ہے کہ اگر نہ دی تو پھر یہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے، ہدیہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں، اگر خالی ہاتھ چلا گیا تو یہ کیا کہیں گے۔ یا تو یہ مقصود ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ کھوجیا سے لے کے گیا کچھ بھی نہیں لے کے آئے، عدلے کا بدلہ نہیں ہوا۔ یا تو ہم عدلے کا بدلہ کر رہے ہوتے ہیں، احسان کے بدلے میں احسان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اللہ کے قرب پانا مقصود نہیں تھا۔ تو دوسری شرط ہمارے ان تمام نیک کاموں میں وزن پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کی دولت ہمارے پاس ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہ ہوا، یہ روزمرہ جتنے ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وزن تو ان کا کیا ہونا ہے، اللہ معاف فرمائے، الٹا یہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائیں۔ اور تیسری چیز مختصر کر رہا ہوں، تیسری چیز اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، عمل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، شریعت کا حکم ہو۔ جب تک کسی عمل میں شریعت کا حکم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارتاً کنایتاً دلالتاً طریقہ نہیں ہے، اس وقت تک اس عمل کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک دیہاتی صحابی آیا مسجد نبوی کے اندر، حضور تشریف فرما تھے، اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی اٹھے واپس چلے گئے، ہمارے جیسے نہیں تھے نا۔ آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ تیرا تو ہے کم نہیں کیتا، حالانکہ وہ میرے سامنے کر کے آ رہا ہے، نہیں جا کے دوبارہ واقعی سے بحث شروع کر دے گا۔ کیوں بھائی کہ تو سی نبی شریعت بنائی ہوئی ہے، بڑے مسئلے نہیں ختم ہوتے، ہر قوم دوتے فتویٰ تو اللہ معاف فرمائے، ایسی ذہنیت بن گئی ہے۔ صحابی چلے گئے، جا کے دوبارہ سے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، سلام کیا، حضور نے پھر فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، بلاخر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے نماز سکھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر کر نماز پڑھو۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ رکوع پورا نہیں کر رہے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما پورا نہیں کر رہے تھے،
سجدہ پورا نہیں کر رہے تھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد درمیان کا جلسہ پورا نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ رکوع پورا کرنا یہ حضور کی سنت ہے، قومہ پورا کرنا یہ حضور کی سنت ہے، سجدہ پورا کرنا حضور کی سنت ہے، جلسہ پورا کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اس صحابی نے یہ سنت پوری نہیں کی، حضور نے فرمایا تم نے نماز تو وہ نماز وزنی نہیں بنی، وہ نیک اعمال وزنی نہیں بنا، اس لیے کہ اس میں حضور کی سنت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے 3 صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے، دستک دی، حضور علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک اماں پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ عرض کی کہ ہم نے حضور کے معمولات کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اماں نے حضور کے معمولات بتا دیے کہ آپ کی نماز ایسی ہے، آپ کا روزہ ایسا ہے، آپ کی عبادت ایسی ہے، آپ آرام بھی فرماتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی بیویاں بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے حقوق بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، وہ بھی ادا کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے ذہن کے اندر ایک نقشہ تھا کہ حضور کیونکہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے ہیں، تو شاید حضور ہر وقت عبادت میں رہتے ہوں گے، کسی وقت بھی آرام نہیں کرتے ہوں گے، ہر روز روزہ رکھتے ہوں گے، کسی دن افطار نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ تھا، تو انہوں نے اپنی جان میں اس کو چھوٹا سمجھا، پھر کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضور تو حضور ہیں، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، حضور تو تھوڑا عمل بھی کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے ہاں بخشے بخشائے ہیں، ضرورت تو ہمیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ عبادت کروں گا، رہبانیت کی زندگی اختیار کر لوں گا، کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا میں راتوں کو ہمیشہ جاگ کر قیام کروں گا، کبھی سویا نہیں کروں گا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر وہ چل پڑے، حضور تشریف لے آئے، اماں نے ساری بات عرض کر دی، آپ کے چند مرید آئے تھے، آپ کے چند شاگرد آئے تھے، انہوں نے آپ کے معمولات کے بارے میں سوال کیا، اور پھر یہ کہا کہ حضور تو حضور ہیں۔ پھر یہ عہد کر کے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو کیا تم مجھ سے زیادہ جنت کے حریص ہو؟ تو کیا تم مجھ سے زیادہ نیکیوں کے حریص ہو؟ فرمایا کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے اس کا عہد ہم نے کیا۔ اب دیکھیے بظاہر تو بہت بڑی نیکی تھی، ساری رات قیام کرنا بڑی نیکی ہے، کبھی روزہ نہ چھوڑنا بہت بڑی نیکی ہے، اور عبادت کی خاطر شادی ہی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن حضور کی سنت نہیں ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، اس عبادت میں حضور کی سنت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا، حضور نے ان کو منع فرما دیا، حضور نے فرمایا روزہ بھی رکھو، اور افطار بھی کرو، قیام بھی کرو، آرام بھی کرو، نکاح بھی کرو، عبادت بھی کرو۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، اور کسی بھی عمل میں اس وقت وزن پیدا ہوتا ہے جب اس میں شریعت کا حکم بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص عید کی نماز سے پہلے آ گیا عیدگاہ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت ہے نہیں۔ اس دن تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن ممانعت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھنے۔ وہ آیا اور اس نے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین نماز ہی پڑھنی ہے، ایک اچھا عمل ہی کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہوگا جب تک اس پہ حضور کی سنت کی مہر نہیں ہوگی۔ اب یہ نفل پڑھنا، یہ نماز پڑھنا، یہ وزنی کیوں نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی نظر میں مقبول کیوں نہیں؟ حضور کی نظر میں مقبول کیوں نہیں؟ اس کا وزن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ شریعت کا حکم نہیں ہے، حضور کا طریقہ
نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے، اس کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بعد جو بھی ہم نیک کام کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اخلاص کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ نیک کام شریعت کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں جس عمل کے اندر تک پائی جائیں گی اس عمل کا قیامت کے دن وزن ہوگا، اور جس عمل میں ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوئی، کوئی ایک شرط بھی کم ہوئی تو اس عمل کا وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کے اعمال وزنی ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ان کے لیے منچاہی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا